هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات علماء کرام، دانشوران ملت، معزز بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالی نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو ایسے زمانے میں وجود بخشا ہے جو زمانہ ہے آقا نامدار خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جس کو شروع ہوئی ہے 1452 سال ہو چکے ہیں. کیلنڈر کے اعتبار سے، ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے آپ 1441 لکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال پہلے اللہ نے آپ کو مبعوث فرمایا مکہ مکرمہ میں، جب آپ کی عمر شریف 40 سال تھی. تو 13 سال اور شامل کیجیے اس میں. 1441 ابھی شروع ہوا ہے، دوسرا مہینہ اس کا چل رہا ہے. ان 13 سالوں کو اور شامل کیجئے تو 52-53 سال، 1452-53 سال اس زمانے کو شروع ہو گئے، جو زمانہ ہے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. یہ بات آپ نے بار بار سنی ہے کہ جب سے یہ دنیا آباد ہوئی اور سب سے پہلے انسان، ہم سب کے دادا مورث اعلیٰ حضرت آدم اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، سب سے پہلے انسان، سب سے پہلے پیغمبر. پیغمبر کی ضرورت کیا تھی؟ سب اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ نے اپنی مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کیا. انسانوں کو، جنات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف ایک کام کے لیے پیدا کیا کہ وہ میرے بندے بن کر رہے، میرا کہنا مانے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ انسانوں ہی میں سے کچھ خاص ایسے انسان بنائے کہ جن کے اندر یہ طاقت اور یہ صلاحیت پیدا فرمائی کہ وہ اوپر سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان علوم کو، ان مرضیات و نامرضیات کے علوم کو حاصل کریں
اور دنیا میں رہنے والوں کو بتائیں۔ یہ سلسلہ جب سے دنیا آباد ہوئی اسی وقت شروع ہو گیا، کیونکہ جیسے کھانے پینے کی ضرورت تھی، اس کے بغیر دنیا میں نہیں رہ سکتا تھا آدمی، یہ بھی سکھایا گیا۔ طبیعت خراب ہو جائے کیسے علاج ہو یہ بھی بتایا گیا۔ تو اسی طریقے پر یہ بھی ضرورت تھی کہ یہاں آتے ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی، اللہ تعالیٰ کی غلامی، احکام کی پیروی اس کے ذمہ لازم تھی۔ تو کیسے کریں وہی انتظام کیا گیا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ایک کے بعد دیگرے جس کو چاہا اس کے اندر صلاحیت پیدا کی۔ مختلف علاقوں میں، مختلف قبیلوں میں ایک وقت میں کئی پیغمبر ہوا کرتے تھے، اور وہ اپنے اپنے علاقوں کی ذمہ داری نبھاتے تھے۔ چلے جاتے تھے، ان کی جگہ دوسرا، ان کی جگہ تیسرا، یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ جو پہلے مانتے تھے جس کو، وہ تو چلا گیا، اب دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا، وہ اعلان کرتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اس کو بالکل بدیہی اور یقینی طور پر یہ اطلاع دی جاتی تھی کہ تم اللہ کے پیغمبر ہو، نبی ہو، تمہیں یہ کام کرنا ہے۔ وہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کے لیے پوری طرح میدان میں آ جاتے تھے۔ اب جو پہلے مانتے تھے دوسروں کو، ان کو مانے، بڑی کشمکش، مرکز عقیدت کسی کو بنا لیا گیا، اور پھر اس کے چلے جانے کے بعد کوئی آ کر یہ کہے کہ مجھے مانو، تو جلدی سے طبیعت تیار نہیں ہوتی۔ لیکن یہی تھا، اب ان کو ماننا ہے، اب ان کو ماننا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور مشہور روایت کے مطابق 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت پر فائز ہوئے، جن کے آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کے لقب کے ساتھ آپ کو دنیا میں بھیجا۔ اب قیامت تک اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی مرضیات و نامرضیات پر عمل کر کے نجات حاصل کرنی ہے تو صرف یہی تعلیمات ہیں، یہی ہدایات ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کوئی اور پیغمبر اگر وہ خود بھی آ جائے اس کو بھی انہی کو ماننا پڑے گا۔ انبیاء بنو اسرائیل میں حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن پر تورات نازل ہوئی، ان کی مثال پیش کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کے واسطے بھی کوئی راستہ نہیں تھا، بس ایک ہی راستہ تھا کہ میری کتاب، میری شریعت، میری باتیں مانیں۔ ان کے پاس تو اگر کتاب ہوتی، اگر وہ زندہ ہوتے دوبارہ تو اصلی کتاب ہوتی، اصلی تورات ہوتی، تو میں تب بھی نہیں۔ ان کے بارے میں تو بطور فرض کے فرمایا اگر زندہ ہوتے، ان کا تو انتقال ہو گیا،
اور جن کا انتقال ہو جاتا ہے دنیا میں پھر نہیں آیا کرتے. لیکن ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں تو آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ آئیں گے اور آنے کے بعد یحکم بشریعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا انتقال نہیں ہے. وہ آئے تھے، جن کے بعد سے آئے تھے انہوں نے ان کو جھوٹا مدعی نبوت قرار دیا، اشترا کیا ان کے اوپر، بہتان لگایا، نہیں مانا ان کو، اتنا ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ ان کو سزا دینے کے لیے عوام کی بھیڑ جمع کر دی، سولی پر چڑھانے کا انتظام کر دیا سارا. اللہ تعالیٰ نے بجسد عنصری زندہ فرشتوں کے ذریعے آسمان پر اٹھا لیا، ان کو خبر بھی نہیں ہوئی. جو پکڑنے آئے تھے گھر میں گھسے تھے، انہی میں کا ایک آدمی بالکل ہو بہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل بن گئی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. ہم اور آپ انسان ہیں، ہم اپنی شکل نہیں بدل سکتے. جس کو جو شکل مل گئی بس اسی شکل میں رہے گا مرتے وقت. لیکن فرشتے ہیں، جنات ہیں، وہ مخلوق ہیں، ان کا بھی ایک جسم ہے، مگر ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ اپنے اصل جسم کو چھوڑ کر کسی اور جسم کے اندر آ جائے. آپ نے سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جو پورا قرآن کریم لے کر آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 23 سالہ مدت نبوت کے اندر، جب آیا کرتے تھے تو انسانی شکل میں آیا کرتے تھے. عام طور پر ایک مشہور اور خوبصورت صحابی ہیں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل و صورت میں آیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جبرائیل تم کبھی اپنی وہ اصل شکل بھی دکھا دو کہ فرشتہ ہوتے ہوئے جو تمہاری شکل ہے وہ ہم دیکھ لیں ذرا. کہ ٹھیک ہے دکھا دیں گے. اور طے ہو گیا معاملہ کہ حرم شریف کے سامنے باب الملک عبدالعزیز جو آج کل اس کے سامنے کا جو میدان، آج کل میدان نہیں ہے، عمارتیں ہیں، لیکن اس وقت وہ میدان تھا کہ اس میدان میں آ جائیے گا دن چڑھے 10-11 بجے. آپ پہنچ گئے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اصل شکل کے اندر نمودار ہوئے. تو حدیث میں آتا ہے کہ اتنا بڑا ان کا بدن تھا کہ سد الافق، سامنے جو آسمان کا کنارہ زمین سے اوپر تک نظر آ رہا تھا سارا بھر گیا ان کے بدن سے. اتنا بڑا ان کا بدن، اور 600 ان کے پر تھے بازو. یہ تھی ان کی اصل شکل. لیکن آیا کرتے تھے حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی کی شکل صورت میں. تو جب مخلوق اللہ نے ان کو یہ طاقت دی کہ اپنی شکل بدل سکتے ہیں وہ، تو کیا اللہ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ جو پکڑنے آئے تھے ان کو بین ہی عیسیٰ بنا دیں؟ عیسیٰ بن گئے. جو پکڑنے آئے تھے انہی میں کا ایک آدمی اس کو پکڑ رہے ہیں. وہ شور مچا رہا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ آیا تھا. کہ نہیں تو ہمارے ساتھ کہاں سے آیا، تو عیسیٰ آیا.
اور پکڑ کر اس کو جو ان کا انتظام تھا سولی پہ لے جا کے چڑھا دیا اور ساری دنیا میں شور مچا دیا کہ ہم نے تو اس عیسیٰ کو جو نبوت کا دعویٰ کرتا تھا جھوٹا مار دیا. قرآن کریم نے صاف صاف تردید کی وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. نہ مارا ہے نہ سولی پہ چڑھایا ہے. پھر فرمایا وما قتلوه یقینا، پکی بات ہے کہ مارا نہیں، ذرہ برابر شبہ نہیں. پھر کہا گئے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا، ان کو اٹھا لیا. تو ان کون ہے؟ اسی بدن کے ساتھ جان کی اور بدن جو کا تو جسد مار روح جس کو کہتے ہیں، اللہ نے اسی حالت کے اندر اٹھا لیا صاف صاف قرآن کریم میں. اور جب وہ اس طرح کا پروگرام بنا رہے تھے اور فطری طور پر انسان ہونے کے ناطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طرح کی گھبراہٹ ہوئی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی متوفیک ورافعک الیک، گھبرائیے مت، میں آپ کو پورا پورا لے لوں گا. کیسے کہ اٹھا لوں گا. یہ ورافعک الیک قرینہ ہے اس بات کا کہ متوفی کے معنی کیا ہے. توفی اور اٹھانا کبھی مارنے کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی کوئی چیز پوری لے لی جائے اس شکل کے اندر ہوتا ہے. یہاں وہی مراد ورافعک الیک. آپ گھبرائیے نہیں، یہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکیں گے، میں پورا آپ کو لے لوں گا، یعنی آپ کو اٹھا لوں گا. یہ وعدہ فرمایا اور اللہ نے اس وعدے کا ایفا کیا اور اس کا اعلان کیا وما قتلوه یقینا بل رفعہ اللہ الیہ. اس لیے عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن کریم کی اس نص قطعی سے جو بات ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھایا ہے، یہ ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے. زندہ اٹھایا ہے، اب بھی زندہ ہے. یہ قرآن کریم میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اتنی بات قرآن کریم میں ہے. اب انہی سے متعلق دوسرا مضمون ہے، وہ قرآن کریم میں نہیں ہے، صاف صاف قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن ماننا اس کا ضروری ہے. اگر اس کو نہیں مانتا اسلام نہیں ہے. خوب سمجھ لیجیے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پہلی بات کہ اللہ نے مخالفین اور یہود کے شر سے اور ان کے مکر سے محفوظ رکھ کر ان کو آسمان پر اٹھایا. قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے. اب انہی کے بارے میں دوسرا جز یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر آج تک وہ باقاعد حیات ہیں اور قیامت کے قریب تک ان کی حیات کا سلسلہ چل رہا ہے، چلتا رہے گا. اور جب اس دنیا میں حضرت محمد بن عبداللہ المہدی آخری خلیفہ راشد کے زمانے میں کانا دجال نکلے گا، اس کو دجال آور کہا جاتا ہے. ہم اور آپ یہ لفظ کیوں بولتے ہیں؟ کانا دجال کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے دیکھا اس کو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حدیث پاک میں موجود ہے. آپ نے بتایا کہ وہ جو دجال ہوگا
اس کی ایک آنکھ بعض تو کہتے ہیں کہ بالکل سپاٹ ہوگی، حدیث کا مضمون ہے مطموس العین، آنکھ کا نقشہ ہی نہیں ہوگا، اور بعض کہتے ہیں کہ آنکھ تو ہوگی لیکن آنکھ میں پھلا ہوگا، یعنی کام نہیں کر رہی ہوگی، اور داہنی آنکھ جو ہے وہ بھی پوری ٹھیک نہیں ہوگی لیکن کچھ نظر آ رہا ہوگا، اسی سے وہ ساری دنیا میں گھومے گا۔ حضرت محمد بن عبداللہ المہدی جو ایک بزرگ انسان ہوں گے اور دنیا کی بادشاہت ان کے حوالے کی جائے گی، مرضی نہ ہونے کے باوجود ان کو اس کو قبول کرنا پڑے گا، حالات ایسے ہوں گے ان کی فوج سے مقابلہ ہوگا، اور جگہ جگہ یہ مقابلے ہوتے رہیں گے، آخر کار اس وقت میں جہاں یہ دجال نکلے گا، دمشق کا علاقہ، شام کا علاقہ، مسلمان دمشق شہر کے اندر گھر جائیں گے، پریشانی کا عالم ہوگا، اسی پریشانی کے عالم میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے، فرشتے، دو فرشتے سہارا دے رہے ہوں گے، زرد لباس پہنے ہوئے ہوں گے، ایسا محسوس ہو رہا ہوگا کہ ابھی غسل کر کے آئے ہیں، بالوں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہوں گے، اور کہاں اتریں گے؟ دمشق شہر کے مشرقی حصے میں ایک مینارہ ہوگا، اس مینارے پر اتریں گے، اور پھر وہاں سیڑھی لگا کر ان کو اتارا جائے گا۔ خلافت کا فرض انجام دے رہے ہوں گے حضرت محمد بن عبداللہ، اور جو خلیفہ ہوتا تھا وہ نمازی پڑھایا کرتا تھا، اس کی ذمہ داری میں شامل تھا۔ ابھی تک حضرت محمد بن عبداللہ یہ نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز کا وقت ہوگا، جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ جائیں گے، وہ پیغمبر ہیں، جب گئے جب بھی پیغمبر تھے، وہاں بھی پیغمبر، اور جب دنیا میں تشریف لائے جب بھی پیغمبر، نبوت سلب نہیں ہوا کرتی، جس کو ایک مرتبہ نبوت مل گئی یہ منصب اس کا رہتا ہے۔ تو چنانچہ جب وہ تشریف لائیں گے، ہوں گے تو بنو اسرائیل میں سے آخری پیغمبر، لیکن آتے وقت میں وہ صرف ایک انسان، ایک امتی نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پیغمبری کے ساتھ آئیں گے، اور جب وہ پیغمبر ہیں تو حضرت محمد بن عبداللہ جن کا لقب ہے المہدی، وہ گزارش کریں گے حضرت آپ نماز پڑھا دیجیے، آپ پیغمبر۔ فرمایا نہیں، نماز اقامت ہو چکی ہے، تو مصلی پر پہنچ چکے ہو، تمہارے لیے اقامت ہوئی ہے، امامکم منکم، تم ہی میں سے ایک امام بنے گا، یعنی امت محمدیہ میں سے امام بنے گا۔ چنانچہ ان کے حکم کے مطابق آگے بڑھیں گے، حضرت محمد بن عبداللہ المہدی نماز پڑھائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اختتام فجر کی نماز پڑھیں گے۔ اب دجال کی فوج سے مقابلہ، اسی کام کے لیے اللہ نے اتارا، یعنی اتاریں گے، کمان سنبھالیں گے، مقابلہ کریں گے۔ ان کے سانس میں اللہ نے یہ طاقت دی ہوگی کہ جو ان کی سانس کے سامنے آ گیا وہ نمک کی طرف نکل جائے گا، مر جائے گا۔ دجال بھی اس طرح مر سکتا تھا، لیکن کون جانتا، آپ نے باقاعدہ اپنے نیزے سے گویا کہ اس کے مارنے کا کارنامہ انجام دیں گے، سب کو بتائیں گے۔ دجال مر جائے گا،
اور اس کی فوج ماری جائے گی ہزاروں کی تعداد میں، اور جو بچے کچیں گے وہ صحیح طریقے پر صحیح ایمان والے بن جائے۔ اب جب ان کی حکمرانی ہوگی تو کس چیز کے مطابق فیصلہ کریں گے؟ اپنی شریعت کے مطابق، جو شریعت عیسویہ ہے انجیل کی، اس وقت کی کتاب جو ان پر نازل ہوئی تھی؟ نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحکم بشریعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، مسلمانوں کی سیاست کریں گے، انتظام کریں گے۔ تو یہ جو دوسرا جز ہے آسمان سے نیچے آنا، نزول، یہ قرآن کریم میں صاف صاف نہیں ہے، ان الفاظ سے آتا ہے، حدیث کے اندر ہے، ایک حدیث میں نہیں ہے۔ جن حدیثوں کو متواتر کہتے ہیں، تواتر کے معنی کثرت کے آتے ہیں، لیکن مطلق کثرت نہیں، 10-20 ہو جائے تو بھی متواتر کہا جا سکتا ہے معنی لغوی اعتبار سے۔ تواتر اصطلاحی، یعنی اتنے لوگ اس کو نقل کر رہے ہیں اس بات کو کہ اتنے لوگوں، کوئی مشرق کا، کوئی مغرب کا، کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، کہ عادتاً ان کا جھوٹ پر متفق ہونا ناممکن ہے۔ ایسی حدیث کو متواتر کہا جاتا ہے۔ کون سی حدیث لی جائے گی، کون سی نہیں لی جائے گی، کون سی مقبول ہوگی، کون سی مقبول نہیں ہوگی، پورا ایک ذخیرہ ہے۔ اس لیے اس پورے ذخیرے کے اندر کوئی حدیث صحیح کے درجے کی ہے، کوئی حسن کے درجے کی ہے، کوئی ضعیف کے درجے کی ہے۔ یہ صحیح غلط کے مقابلے میں نہیں بول رہا ہوں، ایک اصطلاحی چیز ہے۔ راوی بالکل عادل ثقہ ہو، نیک ہو، اور اس کا قوت حافظہ مضبوط ہو، ضبط اس کا اعلیٰ درجے کا ہو، جو لکھا ہے کاپی وغیرہ اس کی بالکل محفوظ ہو، عادل ضابط ہو، مکمل طریقے پر اس کے اندر عدالت اور ضبط پایا جاتا ہو، یہ صحیح روایت کہلاتی ہے۔ کچھ کمی ہو جاتی ہے سند کے اعتبار سے تو اس کو حسن درجہ دے دیتے ہیں، اور زیادہ کمی ہو جاتی ہے تو وہ ضعیف کے درجے میں چلا جاتا ہے۔ حدیث صحیح اور حدیث حسن کو کسی مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، ضعیف حدیث سے مسئلہ نہیں ثابت ہوا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اصل میں موضوع دونوں طرح کا ہے، وہ موضوع بھی ہے، وہ بھی ہے۔ تو بات اس انداز سے ذہن کے اندر آ گئی کہ اس موضوع سے بھی تعلق ہے۔ ختم نبوت کا جو موضوع ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہونے کی شان، صرف اتنا نہیں ہے یہ موضوع، لفظ تو اتنا ہی ہے، لیکن جب اس موضوع پر بحث ہوتی ہے تو 3 شخصیتوں کا تصور ذہن میں ضروری ہوتا ہے۔ 3 شخصیت، ایک حضرت محمد بن عبداللہ المہدی، میں ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ بھی نہیں لگا رہا ہوں، رضی اللہ عنہ بھی نہیں لگا رہا ہوں، اس وجہ سے کہ وہ ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، وہ تو پیدا ہوں گے، اور میں امام بھی نہیں کہہ رہا ان کو، امام نہیں کہا جاتا، بس حضرت محمد ابن عبداللہ المہدی، ان کا نام وہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے والد کا نام وہ ہوگا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا، یعنی محمد ابن عبداللہ، حدیث موجود۔ اور یہ بھی فرمایا من عطرتی من ولد فاطمہ، میری نسل سے ہوں گے
یعنی حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، سادات میں سے ہوں گے۔ یہ ہیں حضرت محمد ابن عبداللہ، جن کا لقب ہے المہدی۔ المہدی کا ترجمہ ہوتا ہے جس کو اللہ کی طرف سے ہدایت دی گئی کہ جو کام کرے گا صحیح طریقے پر کرے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا۔ یہ لقب ہے ان کا، نام نہیں ہے ان کا۔ ایک شخصیت تو وہ، اور ایک شخصیت ہے کہ حضرت محمد ابن عبداللہ المہدی کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں جو شخصیت آسمان سے اترے گی، جس کا تذکرہ ابھی آپ کے سامنے ہوا، یہ دو شخصیت، اور تیسری شخصیت آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبوت پیروی کر کے نہیں ملتی تھی، نبوت تو خود بخود ملا کرتی تھی۔ جس کو نبوت ملا کرتی تھی، جب ملتی تھی، وہ خود نہیں جانتا تھا کہ مجھ کو نبی بنایا جائے گا۔ عام طور پر 40 سال میں نبی بنایا جاتا تھا، 40 سال کی عمر تک خود اس کو معلوم نہیں ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جانتا تھا کہ اس کو نبی بنانا ہے۔ اس کی پوری زندگی صاف ستھری ہوتی تھی، عقیدوں کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے۔ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آپ کو پیش کیا اور لوگ ماننے کو تیار نہیں، تو آپ نے یہی فرمایا، فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں باہر سے تھوڑے آیا ہوں، میں تو تمہارے ساتھ رہ کر زندگی گزاری ہے، میں ساری چیزیں تم جانتے ہو، میرا کیریکٹر تمہارے سامنے، جھوٹے آدمی کا کیریکٹر ایسا ہوگا؟ لیکن یہ کہتا ہے کہ پیروی کر کے، تو پیروی کرنے والے بس 14ویں صدی میں آ جناب ہے۔ اچھا، اگر یہ راستہ ہے، مان لو تھوڑی دیر کے لیے حضور کی پیروی کر کے کوئی نبی بن سکتا ہے، کیسا بھی لفظ نبی کے سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے، تو یہ بتاؤ کہ تمہارے بعد اگر کوئی پیروی کرے وہ نبی بنے گا نہیں بنے گا؟ یہاں صاف سونگ جائے گا کہ نہ بالکل نہیں۔ جب یہ راستہ آپ نے بتا دیا کہ حضور کی پیروی کر کے، اتباع کر کے، کامل اتباع کر کے مطابقت کاملہ سے نبوت مل سکتی ہے جیسی بھی، تو بھئی اوروں کو بھی تو ملنی چاہیے کہ نہ اوروں کو نہیں ملنے گی۔ حضرت مولانا سید محمد اسماعیل کٹکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان میں اس موضوع پر اتھارٹی تھے اور دارالعلوم دیوبند کی شورا کے مقررہ اراکین میں ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قادیان گیا ہوں، اس زمانے میں لوگ آتے جاتے تھے، اور وہاں اور بھی اس طرح کے تھے، 2-3 کے نام لیا کرتے تھے، سب نے یہی اپنے دروازے پر کہ میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، میں بھی نبی ہوں، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ اصل میں جھگڑا یہ نہیں ہے کہ نبوت جاری ہے بند ہے، اصل جھگڑا یہ ہے کہ خاتم النبیین کون ہے۔ تمام مسلمان ایک طرف کہ خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک طرف کہ نہیں خاتم النبیین میں ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نبوت کا دعویٰ کیا اس نے، نبوت کا دعویٰ مسلمان نے بھی کیا تھا، مسلمان کذاب، لیکن اس نے اپنے کو الگ رکھا تھا اور حضور کو الگ رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خط لکھا تھا کہ بھئی آدھی دنیا کے پیغمبر آپ، آدھی کا میں، چلو جھگڑا ختم۔ آپ نے جواب دیا تھا، اور جواب کی ہیڈنگ تھی کہ من محمد رسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، کہ جو محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے یہ خط جا رہا ہے، اور جو مسلمہ ہے اور کذاب ہے، مہا جھوٹا ہے۔ کذاب اس کی باپ نے نام نہیں رکھا تھا، لیکن جب بھی لفظ مسلمہ زبان پر آتا ہے فوراً خود بخود کذاب منہ پر آ جاتا ہے، تو اس نے الگ نہ رکھا تھا۔
الحمدللہ اکابر امت نے اس کا خاص طور پر ہمارے لالیوں دیوبند کے اکابر میں حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے ممتاز انداز میں اس فتنے کے تعاقب کے لیے چنا اور انہوں نے کام کیا. شاگردوں کی ایک کھیپ تیار فرما دی انہوں نے. تصنیفات بھی ہیں، مناظرے بھی ہیں، بحثیں بھی ہیں، اور الحمدللہ وہ نتیجہ موجود ہے. آپ حضرات سے گزارش یہی ہے کہ جو باتیں سنتے ہیں آپ اس کو صرف سننے کی حد تک نہ رکھیے. اس موضوع کی کتابیں یہاں بھی دستیاب ہو جائیں گی مولانا اسامہ صاحب سے، اور دوسری بڑی کتابیں آپ دیوبند سے بھی منگا سکتے ہیں اور جگہ سے بھی مل سکتی ہیں. ان کا مطالعہ مسلسل رکھیں تو انشاءاللہ فتنے کو دبانے کے لیے وہ ایک مواد آپ کے سامنے ہوگا اور خود بھی بچیں گے اور